السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ رضوان اللہ تعالی فی الجنتی، جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ جنت میں اللہ کی رضامندی کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جنہوں نے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ہر اس کام سے رک گئے جس کی شریعت میں ممانعت آئی ہے، اور تمام زندگی اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تمام زندگی اس کا یہی طرز عمل رہا، اور اللہ کی ذات پر اس کا پختہ یقین، اعتماد اور توکل رہا کہ زندگی کے ہر کٹھن معاملے میں اس کی زبان سے کیا نکلا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو کیا ہمارا بھی یہی طرز عمل ہے؟ ذرا سوچئے، جب بھی آپ کو کوئی دشواری آئے تو کیا زبان پر یہی کلمات ہوتے ہیں؟ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل یا پریشانی آئے تو ہم کیا کریں؟ ان کلمات کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل اور پریشانی سے نکال لیں گے۔ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پریشانی اور غم میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، جبکہ پریشانی اور تکلیف میں بھی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کو ہی یاد کریں، اسے ہی پکاریں۔ جب بھی دل گھبرائے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کلمات کو پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ جب ہم مشکل وقت میں صرف لوگوں کو ہی دیکھتے ہیں کہ فلاں کو تو آج میرے ساتھ کھڑے ہی ہونا چاہیے، یا میرے شوہر کا تو سب سے زیادہ فرض ہے کہ آج میرے شانہ بشانہ ہو، یا میرے حالات موافق ہوں، پھر ہی میں اس مشکل سے نکل سکتی ہوں، یا دین پہ چل سکتی ہوں، یا دین کی خدمت کر سکتی ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ایسے حالات نہیں ہوتے تو پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہے، ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ہمارے لیے خیر خواہی کے جذبات ڈال دیں گے، لوگ ہم سے تعاون کرنے لگیں گے۔ لیکن اگر اللہ کسی کے دل میں نہ ڈالیں تو پوری دنیا بھی مل کر کسی کا دل آپ کی طرف راغب نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، ان کے دل آپ کی طرف مائل ہیں، کہ آپ انہیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ تو یہ محبت اللہ نے ہی دلوں میں ڈالی تھی۔ کئی بار ہم مشکل میں گھرے ہوتے ہیں اور ہمیں لوگوں کے خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں اتنا ٹیلنٹڈ ہے، فلاں اتنا مالدار ہے، یہ مجھے یوں فائدہ دے سکتا ہے، تو کوئی نہیں کرتا جب تک کہ اللہ ان کے دلوں میں نہ ڈالے۔ تو اس لیے لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے صرف اللہ سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان بالکل تنہا ہوتا ہے، ساتھ رہنے والے بھی آپ کے ذوق و شوق، آپ کی تمناؤں اور خواہشات کو نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہوئے بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایسے میں انسان تنہا محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ آج کوئی بھی نہیں کھڑا، کوئی بھی مجھے سہارا دینے والا نہیں۔ تو ہمت کو نہیں جانے دینا کبھی بھی۔ ایسے موقع پہ اللہ سے اپنے تعلق کی اصلاح کرنی ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے غم اور ترجیحات کیا ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں، ورنہ جس کا سب سے بڑا غم آخرت کا غم بن جاتا ہے، اس کے لیے پھر یہ دنیا کی تکالیف ہلکی ہو جاتی ہیں۔ جو سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی کا طلبگار بن جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑی پھر اللہ کی رضامندی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی فکر کیا ہونی چاہیے؟ کہ میں غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاؤں۔ میں کب غیر اللہ سے بے نیاز ہوں گی؟ کہ جن لوگوں کے پیچھے چل کے یا جن
لوگوں کی رضا کی خاطر میں اپنے رب کو بھلائی بیٹھی ہوں، میں کب ان کی طرف سے یکسو ہو کر صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گی؟ یہ ہماری سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا شمار کب متقین میں ہوگا، میں کب متقی بنوں گی۔ تقویٰ کیا ہے؟ ظاہر باطن کھلے چھپے لوگوں کے سامنے صرف اللہ سے ڈر کر صحیح رہنا۔ یہ ہماری فکر کیا ہونی چاہیے کہ میرا شمار کب احسان کرنے والوں میں ہوگا۔ بعض اوقات ہم سب کچھ جانتے بوجھتے نفس کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس نے مجھے ستایا ہے، میں اس سے بدلہ لے کر ہی رہوں گی، یا میں اس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی رویہ رکھوں گی جیسا اس نے میرے ساتھ رکھا، یا میں اس سے بات ہی نہیں کروں گی، میں بھی اس کا حق ادا نہیں کروں گی۔ یہ احسان کرنے والوں کی روش نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ برا کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، محسن بنیں۔ میں کب توکل کرنے والوں میں سے ہوں گی، میں خاشعین اور عاجزی کرنے والوں میں سے کب بنوں گی؟ میرے اندر عاجزی اور نرمی کب آئے گی؟ ہماری فکر یہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ساری کوالٹیز اللہ کی رضامندی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ میں کب صبر کرنے والوں میں سے ہوں گی؟ لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کریں۔ کس طرح سے؟ کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو تمہارا حق بنتا تھا یہ سب کچھ کرنا، تم نے بالکل بھی غلط نہیں کیا، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ پھر ہماری فکر کیا ہونی چاہیے کہ میں کب سچوں میں سے ہوں گی، کب میرا شمار اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہوگا۔ خشیت ہوتی ہے اللہ کا ڈر، اور خشیت علم سے آتی ہے، دین کا علم سیکھنے سے، کہ بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنا۔ غائبانہ خوف علم سے آتا ہے۔ اصل میں ہمارے حوصلے بہت پست ہوتے ہیں، ہم ہر وقت مایوس رہتے ہیں۔ کب میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کروں گی، دنیا کی زینت سے کب دل خالی ہوگا، اور آخرت کا شوق کب دل میں آئے گا، اللہ کی محبت اور آخرت کی چاہت کب میرے دل میں آئے گی، میں کب گناہوں سے نکلوں گی، کب گناہ ترک کروں گی، کب میں اللہ کی شکر گزار بنوں گی۔ اللہ کی لاکھ نعمتیں ہیں ہمارے آس پاس، لیکن ہم ان کا شعور ہی نہیں رکھتے، اور جو نہیں ملا اسی کے غم میں اپنے آپ کو گھلائے رکھتے ہیں، اسی کی فکر ہر وقت ہمارے دل و دماغ پہ چھائی رہتی ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں یا معاشی طور پر مستحکم نہیں ہیں تو ہم نے اسی کو اپنا سب سے بڑا غم بنایا ہوا ہے، اور اس پر صبر کے ذریعے جو ریوارڈ ملنا تھا ہم اسے بھی ہر وقت کے گلے شکووں کے ذریعے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کب میں اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پاؤں گی؟ شدید غصے، شدید غم کی حالت میں کب میں اللہ کی رضا اور مرضی کے مطابق ریئیکٹ کروں گی؟ کب میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گی کہ جیسے حق ہے جہاد کا، اور قرآن کے ساتھ محبت کرنا، اس کو سیکھنا اور سکھانا بھی جہاد میں شامل ہے۔ اور ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس سے جہاد سب سے بڑا جہاد ہے، کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات نفس کو ترک کر دینا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے؟ جو انسٹنٹ ریئیکشن ہمارے ذہن میں آتا ہے فوری طور پہ، کہ اگر کوئی ہم سے جھگڑا کرے، ہمیں برا بھلا کہے، تو نفس کیا تقاضا کرتا ہے کہ اسے منہ توڑ جواب دو، کہ آئندہ اس کی جرات نہ ہو ایسا کرنے کی یا ایسا کہنے کی۔ لیکن ہمارا دین ہم سے ایسے موقع پہ صبر و تحمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اور میں کب اپنی زبان کی حفاظت کروں گی، میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کب کروں گی، میں کب اللہ سے ایسی حیا کروں گی جیسی حیا کرنے کا حق ہے، کب میں اپنے عیبوں کی اصلاح کروں گی، کب میں اپنے بگڑے ہوئے معاملات کی اصلاح کروں گی، کب میں اپنے نفس کا محاسبہ کروں گی، میں کب صدقہ و خیرات کروں گی۔ کیا ہمیں یہ خیالات آتے ہیں؟ کیا ہماری بھی یہی فکریں ہیں؟ کب اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں گی، کب اللہ پہ پختہ یقین کرنے والی بنوں گی، کب میں آخرت کے ڈراووں سے نصیحت حاصل کرنے والی بنوں گی، آخر کب؟ یہ زندگی تو ہمیں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ملی ہے، یہ مہلت عمل بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے۔ کوئی خبر نہیں ہے کہ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں اور کل ہم یہاں ہوں ہی نہ، ہمیں موقع ہی نہ ملے۔
کہ ہم اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، انہی دنیا کی فکروں اور غموں میں کھوئے رہیں۔ کب میرا شمار ذاکرین میں ہوگا، کب میں اللہ کی خوشنودی اور محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت کروں گی۔ ایک مسلمان کو حقیقی محبت کس سے ہوتی ہے؟ اپنے رب سے ہوتی ہے، اپنے خالق سے ہوتی ہے۔ اسے سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی کی طلب ہوتی ہے، وہ ذات جو ازل سے ابد تک قائم ہے۔ ہم سوچیں ہم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنی ذات سے، اپنی خواہشات سے یا اللہ سے؟ اگر ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنی ذات، اپنے دل اور اپنے نفس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ جو صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کا طلبگار بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر پھر دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو کیا بشارتیں ملتی ہیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری اور بشارت ہے اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی رضامندی کی۔ جنت کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ بس وہاں اللہ تعالیٰ اہل جنت کے سامنے اپنی رضامندی کا اعلان فرمائیں گے اور پھر کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اس حقیقی محبت کا صلہ جو دنیا میں بندے نے اپنے رب سے کی ہوگی، اور وہ حقیقی محبت قربانی مانگتی ہے کہ اپنا سب کچھ، اپنی تمام خواہشات، آرزوئیں اور تمنائیں اللہ کے لیے قربان کر دی جائیں۔ یہی ہے سچی محبت کی خالص ترین صورت۔ تو ایک بار اللہ کو پکار کے کہیں کہ اے اللہ، میں صرف تیری ہوں، میں نے اپنا رخ اور اپنا چہرہ صرف تیری طرف کر لیا ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب تیرے لیے ہے۔ اے میرے پروردگار، میری تمام عبادات اور میری جان بھی تیرے ہی لیے ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسے آپ کی طرف متوجہ ہوتی۔ آپ کی تمام پریشانیاں ہی حل ہو جائیں گی جب آپ اس مقام پر پہنچ گئے۔ اور اللہ کے ایسے بندوں کے لیے ہمیشگی کی جنت اور نہ ختم ہونے والی اللہ کی رضامندی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو جنت میں کیا پکار کر کہیں گے؟ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقول لأہل الجنت یا اہل الجنت فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى یا ربی وقد اعطیتنا ما لم تؤتی احدا من خلقک فیقول الا اعطیکم افضل من ذلک فیقولون یا ربی وای شیء افضل من ذلک فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا، اے جنتی لوگوں، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں تیری اطاعت میں اور ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم راضی کیوں نہ ہوں گے؟ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو عطا نہیں کیا۔ یعنی وہ نعمتوں کا اعتراف کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز عطا نہ کروں؟ تو جنتی عرض کریں گے، یا اللہ، اس سے زیادہ بہتر کون سی چیز ہے کہ آپ نے ہمیں سب کچھ تو عطا کر دیا ہے جو ہمارے نفس نے خواہش کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے عطا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تمہیں اپنی رضامندی سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی بشارت ہے کہ میں آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایک بندہ مومن جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے،
ہر وقت اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں، گناہوں سے بچوں، لیکن اس کے باوجود اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مومن ہمیشہ تمام زندگی خوف اور امید کے درمیان جیتا ہے۔ اس کو خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں وہ کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے، کہیں وہ کوئی ایسی کوتاہی نہ کر بیٹھے جس کے نتیجے میں اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ خوف اس کو تمام زندگی رہتا ہے، لیکن ساتھ میں امید بھی ہوتی ہے کہ جو نیک اعمال وہ کر رہا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی یہ دونوں کیفیات ہی وقتاً فوقتاً وہ تمام زندگی محسوس کرتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں، جب جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ فرمائیں گے کہ میں نے اپنی رضامندی تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہیں اپنی رضامندی سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو جنتیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بات جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کے ہوگی، ہر نعمت سے بڑھ کے، اور اللہ کا دیدار بھی جنت کی ہر نعمت سے بڑھ کے ہوگا کہ جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتوں کی طرف ان کا خیال بھی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں، ہماری زندگیوں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اس کے نتیجے میں ہم اللہ کی رضامندی کو پا سکیں، اور روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کلمات پکار کے کہیں کہ میں آج تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔